أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفق لنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج ہمارے لیے سعادت و اعزاز ہے کہ تربیت معلم دورہ جو جامعہ عروۃ الوثقی میں منعقد ہو رہا ہے اس کی اختتامی تقریب، اور اس میں خصوصاً تشریف فرمائی جناب جنرل قمر صاحب جو سربراہ ہیں اس ادارے کے، سرکاری وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک، جو مدارس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کا دیگر سٹاف، خصوصاً لاہور ڈی جی آر ای کے ڈائریکٹر، اور اسی طرح جناب میڈم یاسمین صاحبہ اور سیماب صاحبہ جو ظاہراً آئی ٹی کی ڈائریکٹر ہیں اسی ادارے کے اندر، ان کی تشریف فرمائی اس اختتامیہ میں اور تقریب تقسیم اسناد میں ہمارے لیے اعزاز ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کو، اور اسی طرح جناب میر صاحب جو منہاج اور نظام المدارس وفاق کے ناظم اعلیٰ ہیں، انہیں بھی تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح تمام اساتید، معلمین اور معلمات جو ملک بھر سے تشریف لائے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مجموع المدارس کے مدارس کی تدریس کر رہے ہیں، مدیریت کر رہے ہیں، اور کچھ دوسرے مدارس اور سکول سے بھی ٹیچرز یہاں پر تشریف لائیں، اور خواتین ایک بڑی تعداد جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ مدارس میں ویسے تو آپ چونکہ سربراہ ہیں، اب مدارس کے تمام مسائل سے آگاہ ہیں، واقف ہیں اور آشنا ہو چکے ہیں، اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں مدارس کی مشکلات کو حل کرنے میں، مدارس کو تحفظ دینے میں، مدارس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے اور میڈیا میں ہیں اس کو اصلاح کرنے میں آپ کوشاں ہیں۔ ہم آپ کی توفیق اور کامیابی کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں۔ مدارس میں ایک بڑی اہم ضرورت معلمین کی ہے، تربیت یافتہ سٹاف جو مدیریت بھی کرے اور تدریس کے فرائض سے بھی سبکدوش و اعلیٰ مہارتوں کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے۔ ہمارے ملک میں دو نظام تعلیم رائج ہیں، اور ایک عصری تعلیم جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ایک دینی تعلیم اس بورڈ اور ٹائٹل کے تحت جو مدارس میں دی جا رہی ہے، اور دونوں سلسلے بنیادی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم اگر عصری تعلیم کو دیکھیں تو دنیا کے معتبر یونیورسٹیوں کالجوں میں ہمارا کوئی ادارہ شمار نہیں ہوتا۔ سالانہ سروے ہوتا ہے عالمی اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، ان کی درجہ بندی ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان کا دور دور تک نام نہیں ہوتا۔ تو یہ کمزوری ہے ان اداروں کی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں سب سے کم مقدار بجٹ کی تعلیم کے لیے رکھی جاتی ہے، اور تعلیم دوسری آفت تعلیم پر یہ نازل ہوئی ہے کہ عصری تعلیم مکمل طور پر تجارت بن گئی ہے، کمرشل ہے، اور تجارتی مقاصد کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اور پھر جب تعلیم میں کمزوری رہ جاتی ہے وہ سماج پر اثر انداز ہوتی ہے، نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، قوم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج ہم اپنے نظام میں جو مشکلات دیکھ رہے ہیں، سیاسی نظام میں، معیشتی نظام میں، امن و امان کے لحاظ سے، تو اس کی جڑیں تعلیم کے اندر ہیں، چونکہ تعلیم کا فریضہ احسن طریقے سے انجام نہیں پا رہا۔ دینی تعلیم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر دینی تعلیم
اپنے معیاروں کے مطابق انجام دی جائے تو مذہبی جو اس وقت ملک کے اندر ایک فرقہ وارانہ فضا ہے یہ نہ ہوتی، اس کے بجائے تحقیقی فضا ہوتی اور یکجہتی کی فضا ہوتی اور آپس میں ایک اتحاد و اتفاق کی فضا ہوتی اور علوم کے فروغ کا یہ کام انجام پا رہا ہوتا. لیکن ابھی مسلکی اور فرقے کی بنیاد پر تعلیم دی جاتی ہے. علوم محور کم ہے، فرقہ محور ہے زیادہ، اور اسی طرح دین محور کم ہے اور مسلک اور فرقہ دین کی جگہ بیٹھ گیا ہے، اور اس تعلیم نے مزید آگے دوریاں پیدا کر دی ہیں. تو دونوں نظام تعلیم اصلاح کے محتاج ہیں، اور اصلاح اگر ہم مطالبہ بنا کر دوسروں سے کریں تو کم ہوتی ہے، اگر خود اپنی اصلاح کا بیڑا خود اٹھا لیں تو آسان ہو جاتا ہے. جیسا دین کا فریضہ ہے انفرادی اور شخصی اصلاح کہ آپ اپنا محاسبہ بھی خود کریں اور اپنی اصلاح بھی خود کریں، اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ خود کریں ہم. اور یہی قومی اور سماجی بنیاد بھی ہے کہ ہم خود بھی اپنا محاسبہ کریں اور خود اپنا تزکیہ کریں اور تطہیر کریں. اور اسی کے پیش نظر ہم نے تعلیم، دینی تعلیم کو کم از کم، اب جس کا ایک شعبہ چھوٹا سا ایک مجموعہ ہمارے اختیار میں ہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ، اور اس سے منسلک مدارس اور مجموع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، اور اس کے تحت جتنے مدارس آتے ہیں تو وہاں ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے ضروری یہ سمجھا ہے کہ جب تک ہمارے معلمین تربیت یافتہ ٹرینڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک تعلیمی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، مشکلات کا شکار رہے گا. کچھ مشکلات ہیں جو ظاہر حکومت مدارس کی اس کے ذمہ ہے، اور وہ زحمت ہمارے معزز مہمان بہت ہی تندہی کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انجام دے رہے ہیں. ابھی کافی لمبا سفر ہے مدارس کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانے کا، چونکہ جو فضا ہے ہمارے ملک میں مدارس ابھی تک جو ہمارے سرکاری بیانیے میں بھی اور میڈیا میں اور عوام میں مدارس دہشت گردی کا اڈا سمجھے جاتے ہیں. بے تکلف میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر مدارس کے لیے کوئی قدم بھی اٹھایا جاتا ہے تو اس لیے کہ ان کو دہشت گردی سے نکال کے تعلیم میں واپس لائیں. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے مدارس کا کہ یہ لیبل جو ان کے اوپر لگ گیا ہے، اور اسی کو اگر مدارس اپنے پیشانی سے اتار دیں، اور جناب جنرل صاحب جو اس ادارے کی سربراہی اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کوششوں سے اور تعاون سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے لیے ایک بڑا مسئلہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی، میڈیا کی، اداروں کی نگاہیں مدارس کے بارے میں تبدیل ہوں، اور مدارس اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کریں کہ تعلیم کا مرکز ہیں اور تعلیم میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. ایسی نسل تربیت کر کے معاشرے کے اندر لائیں جو ہمارے ملکی اور قومی مسائل کو حل کر سکے، اس میں اضافہ نہ کرے، مزید کوئی بحران کھڑا نہ کریں، بلکہ جو بحران موجود ہیں ان میں مدد کریں اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور مدارس کا جب یہ آؤٹ پٹ نکلے گا بن کر تو پھر مدارس کی حقانیت ثابت ہوگی. دعووں سے نہیں ہوتی. مدارس والے بیٹھ کر اپنے خود ستائی شروع کر دیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور باہر والے مدارس پر تنقید کریں، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جو نتیجہ عملاً مدارس کا نکلے گا وہ اس کے حقانیت کا ثبوت ہوگا، اور نتیجہ مدارس کی تعلیم کا معلم کے ہاتھ میں ہے، کتاب کے ہاتھ میں نہیں ہے، نصاب کے ہاتھ میں نہیں ہے، سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے. تعلیم مدارس یا دینی تعلیم کا نتیجہ، عصری تعلیم بھی ایسے ہے، معلم کے ہاتھ میں ہے اس کا نتیجہ. اور دینی تعلیم بالخصوص چونکہ تعلیم نہیں ہے، ساتھ انسانی تربیت بھی ہے، پرورش بھی ہے، اور ساتھ اس کے تزکیہ بھی ہے، تطہیر بھی ہے. اس وجہ سے یہ تعلیم بہت مقدس و بہت ہی منزہ تعلیم ہے، اور منزہ و مقدس شخصیت کو تربیت کرتی ہے. اور یہ
ٹارگٹ ابھی حاصل کرنا باقی ہے. جامعہ عروۃ الوثقی نے کوشش کی ہے اپنے تئیں تمام تر مشکلات کے باوجود کہ ہم بنیاد سے اپنے تعلیمی نظام کو محکم مستحکم کریں، اور جس میں معلم جو اس تعلیمی کاروان کا ہراول دستہ ہے، جو کمانڈ کرتا ہے در حقیقت تعلیمی نظام کو، جب تک معلم تیار نہیں ہوگا، آمادہ نہیں ہوگا، اور معلم کو اس کا اپنا مقام نہیں ملے گا، باقی تعلیمی نظام نصیحتوں سے یا واعظ سے یا نوٹیفیکیشن سے نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ ہم قدردان ہیں جنرل صاحب کے اور ان کی ٹیم کے، جنہوں نے اس مختصر عرصے میں مدارس کے لیے فراوان خدمات انجام دی، اور مزید آگے بڑا سفر باقی ہے. ان کی صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی پاکستان میں مدارس منظم بھی ہو جائیں، اور مدارس کو اپنا معنوی حقیقی علمی مقام بھی مل جائے، اور مدارس دیگر تعلیمی اداروں کے درجے پر آ جائیں، قوم بھی قبول کرے، حکومت بھی، ادارے بھی اور میڈیا بھی، سب مل کر کوشش کریں گے تاکہ یہ قومی امانت ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، اور اسی طرح معلمین کا، اور خصوصاً وہ مربی حضرات جو ان معلمین کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی دعا کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے محنت کر کے انتظام کیا ہے ہماری اس محفل کا، آج ہمیں موقع دیا ہے اپنے معزز مہمانوں کے اس پروگرام میں شرکت کا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.